بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ ایران جنگ کے 11ویں روز کی سمری اور اس کے اہم فیچر کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے زیادہ جو بات بتانے والی ہے وہ جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا جو نقشہ ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کا نقشہ کیا ہوگا، اسرائیل کی صورتحال کیا ہوگی، اس پر بہت کم بات ہوئی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اسرائیل نے باقاعدہ اس جنگ کے دوران ایک آئرن کرٹن لگا دیا ہے کہ اسرائیل کے اندر کے حالات باہر نہ جا سکے، اور دوسری وجہ خاص طور پر جو ہمارا میڈیا ہے وہ امریکہ کے اندر کی ایسی جو کیفیات ہیں جو اس گلف کے علاقے میں، مڈل ایسٹ کے علاقے میں اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا، بلیک آؤٹ تو نہیں کرتا، لیکن جتنا اس پر تبصرے ہونے چاہیے وہ نہیں کرتا، کیونکہ زیادہ تر اس وقت زیادہ تر نہیں بلکہ 100% تبصرے جو ہو رہے ہیں وہ خالص ایران کی صورتحال پر ہو رہے ہیں کہ ایران کا کیا بنے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا کیا بنے گا، اور جو کل اور پرسوں کے جو واقعات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے شدید ترین بمباری کی ہے اور اسرائیل نے، اور خاص طور پر 4 شہر نشانہ بنے ہیں۔ ایک تو وہی دارالحکومت تہران جو دن بدن کھنڈر بنتا جا رہا ہے، وسطی شہر اصفہان جہاں تاریخی مقامات بھی بمباری کی زد میں آئے ہیں، اور اصفہان کا جو بہت بڑا پرانا تاریخی ورثہ ہے چہل ستون، ایک محل ہے چہل ستون یعنی 40 ستونوں والا محل، اس کو بھی بمباری سے نقصان پہنچا ہے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں۔ یہ یونیسکو کے ورثے میں شامل ہے۔ اس طرح کرج کا بہت اہم شہر ہے اصفہان، اور تہران کے بعد جو شہر آتے ہیں ان میں مشہد ہے، اصفہان ہے، تبریز ہے اور کرج ہے، اور کرج میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے اصفہان میں، اور پھر بلوچستان کے شہر سربان میں جو بالکل پاکستانی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ امریکہ کی رینج میں ہے۔ امریکہ خلیج عمان میں جو امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں ان کے تو بالکل سامنے جو نشانہ بنتا ہے وہ ایرانی بلوچستان، پاکستانی بلوچستان کا یہ سارا علاقہ ان کی رینج میں سب سے آگے آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے۔ اور دکھ کی بات بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ چونکہ بلوچستان کے بارڈر پر ہے واقع یہ شہر سروان، اس لیے اس پر حملے کے لیے پاکستانی علاقہ استعمال کیا گیا، پاکستانی اڈے سے امریکی جہاز اڑے۔ ان بے شرموں کو ذرا بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بھئی خلیج عمان میں جو جہاز کھڑے ہیں امریکہ کے وہاں سے گولہ باری ہوتی ہے، اور پھر امارات میں اگر امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے جو گولہ باری ہوتی ہے تو وہاں سے کیا سروان اور کیا کوئٹہ، ان کی تو زد میں بالکل سیدھا سب سے پہلا جو نشانہ بنتا ہے وہ یہ علاقہ بنتا ہے۔ اور امریکی فضائیہ الگ سے ہے، وہ امریکی فضائیہ پورے ایران پر اس وقت محیط ہے۔ اور کل ہی ایک رپورٹ میں ایران کا ایک شہری بتا رہا تھا کہ امریکہ کے جہاز اور اسرائیل کے ہوائی جہاز یہ دونوں ایران کی فضاؤں میں نچلی پروازیں کرتے پھرتے ہیں، ایسے جیسے وہ کھیتوں میں پیسٹی سائیڈ چھڑکنے والے تجارے نہیں ہوتے، وہ نیچی پرواز کرتے ہیں اور بڑی آزادی سے بے فکر ہو کر گھومتے ہیں، تو اس طرح وہ گھوم رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا پاکستان سے جو خوب سے باطن ہے، جو نفرت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان بے شرموں نے بلکہ ان ننگے وطن عناصر نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ بلوچستان کے بارڈر پر جو حملہ ہوا ہے یہ پاکستانی سرزمین سے کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بمباریاں بڑی شدید ترین تھی اور ان میں شہری بھی مارے گئے۔ اب تک ایران کا کہنا ہے کہ اس کے 1300 شہری مارے جا چکے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں 180 بچیاں تو ایک ہی اسکول کی تھی جو جنگ کے پہلے ہی روز شہید کر دی گئی تھی یا شاید دوسرے روز، تو 1300 سے بھی زیادہ، تقریباً 1500 سے بھی زیادہ شہری ایران کی عام آبادی ماری جا چکی ہے، شہید ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجیوں کو نقصان ہے وہ تو خیر ایران نہیں بتائے گا، لیکن امریکی انٹیلیجنس کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ناقابل تلافی قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ گنتی انہوں نے بھی جاری نہیں کی، لیکن ناقابل تلافی نقصان کا مطلب یہ ہے کہ خاصی بڑی تعداد میں پاسداران انقلاب اور فوجی کمانڈر اور افسر مارے گئے ہیں۔ اور اس کی تصدیق تو اب ایرانی صحافی بھی کرتے ہیں کہ ایران کے اندر پاسداران انقلاب کا کوئی ایک اڈا، کوئی بیس ایسی باقی نہیں رہی جہاں ان پر حملے نہ ہوئے ہوں اور انہیں تباہ نہ کیا گیا ہو۔ اور صدر ٹرمپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کی جو میزائل داغنے کی صلاحیت ہے وہ 90% حد تک ختم کر دی ہے۔ میزائل داغنے کی، ڈرون طیارے چلانے کی صلاحیت جو ہے وہ 80% ختم کر دی ہے۔
تو اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ٹرمپ کا دعویٰ ہے، اور جنگ میں ملکوں کے دعوے ہمیشہ مبالغے پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اگر مبالغے کا عنصر نکال دیں تو تب بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت کم ہو گئی، اور کل ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ اس نے بس گنتی کے میزائل چلائے ہیں، یعنی بڑے ناپ تول کر، مثال کے طور پر سعودی عرب پر ایک میزائل داغا ہے، کویت پر ایک میزائل داغا ہے، قطر پر ایک میزائل داغا ہے، امارات پر زیادہ میزائل داغے ہیں، کچھ 6-7 میزائل داغے ہیں، اور اسرائیل پر تقریباً 50 ڈرون طیارے بھیجے، اور میزائل وہاں بھی 2-3 ہی بھیجے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس اب میزائل بہت کم رہ گئے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ چند دن کے رہ گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ اس کو پکی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 3-4 دن کے رہ گئے۔ ہو سکتا ہے ایران کے پاس بس اتنے میزائل ہوں کہ وہ 2-2, 4-4, 5-5 کر کے چلاتا رہے، اور اس طرح مہینہ 1.5 مہینہ نکال لے۔ تو یہ جنگ کتنی دیر جاری رہے گی؟ صدر ٹرمپ نے ایک ہی دن میں 5-6 مختلف باتیں کی ہیں۔ مثلا پہلے انہوں نے کہا کہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ 4 ہفتوں سے پہلے ختم ہو جائے گی، 4 ہفتوں سے پہلے، یعنی 2-2.5 ہفتے میں ہی جنگ ہم بند کر دیں گے۔ اس بیان کا تو مطلب یہ تھا، لیکن پھر انہوں نے دوسرا بیان جاری کیا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، لیکن ابھی ہم نے مکمل فتح حاصل نہیں کی ہے، یعنی کہ مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے۔ پھر یہ کہا کہ میں ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ ہماری عائد کردہ شرطوں کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہو۔ تو ظاہر ہے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی یہ پیشکش بھی بس ایک رسمی اعلان تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو بہت بری طرح ہٹ کریں گے اور مکمل فتح حاصل کریں گے۔ پھر یہ کہا کہ اگر آبنائے ہرمز پر ایران نے کوئی دخل اندازی کی، کسی جہاز کو ہٹ کیا، تو ہم 20 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ 20 گنا کا تو محض محاورہ ہی ہے، مطلب یہی تھا کہ زیادہ قوت سے حملہ کریں گے۔ اور کل اور پرسوں رات اور کل رات کی جو بمباریاں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ کا ارادہ ایران کو مزید تباہ کرنے کا ہے، اور عملاً اس وقت ایران کی صورتحال یہ ہے کہ جو چیزیں نیوی ہے، فضائیہ ہے، وہ تو سارا ان کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ان کا جو کمانڈ سٹرکچر تھا، فوج کا کمانڈ سٹرکچر، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اور اب یعنی وہاں کوئی اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس پر عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور خوف کی فضا یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، یا تو وہ خود نہیں آنا چاہتے کہ ہٹ ہو جائیں گے، یا ان کے ساتھی انہیں منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دے رہے کہ اگر منظر عام پر آئے تو ہٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس اب اپنی اہم شخصیات کو بچانے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی سیکورٹی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ادھر یہ صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے اور ادھر امریکہ یا اسرائیل کا میزائل آ کر لگ جائے گا، تو یہ خوف اس بے چارگی اور بے بسی کی علامت ہے جو ایران پر اس وقت طاری ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ایران کا یہ نقشہ نہیں ہوگا جو اب ہے۔ تو اس فکرے کا مطلب واضح ہے کہ ایران کو کٹ ٹو سائز کیا جائے گا، چاہے وہ آذربائیجان کو الگ کر کے کیا جائے، چاہے وہ کردستان کو الگ کر کے کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان اور سیستان کو اور خراسان کو الگ کر کے کیا جائے، چاہے ان تینوں علاقوں کو الگ کیا جائے، چاہے کسی ایک علاقے کو الگ کیا جائے، ایران کا نقشہ انہوں نے بدلنا ہے۔ اور رجیم چینج کی بات اب امریکہ کے حکمرانوں کی طرف سے، صدر کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے، پینٹاگان کی طرف سے، یا کسی اور عہدیدار کی طرف سے رجیم چینج کی بات نہیں آ رہی، لیکن اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسرائیل کے نیتن یاہو نے کل پھر یہ کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو بدل کر رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب رجیم چینج کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، اور شاید اہمیت نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا ہے، یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹیں جو آئی ہیں پرسوں، ان سے پہلے ہی صدر ٹرمپ کو شاید کنونس کر لیا گیا تھا کہ رجیم چینج بمباریوں سے نہیں ہونی، اور اس کے لیے زمینی فوج اتارنی پڑے گی۔ زمینی فوج اتارنے کا ایک مرتبہ ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک بیان میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا، یعنی پہلے فیصلے کا اعلان کیا کہ ہم یہ کریں گے، اور پھر دوسری مرتبہ یہ کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ
ہم زمینی فوج نہیں اتاریں گے، لیکن یہ کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، یعنی یہ آپشن بدستور موجود ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپشن ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ رجیم چینج بمباریوں سے نہیں ہوگی۔ رجیم چینج کی دو ہی صورتیں ہیں، یا باہر سے کوئی فوج حملہ آور ہو، اس سے نقصانات بہت زیادہ بڑھیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عوام اٹھ کر اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ وہاں عوام کی صورتحال ہے یہ ہے کہ وہ ٹراما میں ہے، اور پچھلے دنوں جو تحریک چلی تھی اس کے بعد انہوں نے خامنائی صاحب کے حکم پر 3 لاکھ سے زیادہ مظاہرین قتل کیے، سرکاری گنتی 94,000 کی ہے، لیکن وہاں کے جو اپوزیشن کے حلقے ہیں اور انہوں نے جو دستاویزات اکٹھی کی ہیں ان کے مطابق 3 لاکھ کے قریب مظاہرین قتل کیے گئے ہیں، اور یعنی ہر دوسرے گھر سے ایک لاش اٹھی ہے۔ تو وہ لوگ ڈرامہ میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ پھر اٹھے اور امریکہ نے جنگ بند کر دی، ہمارا پوری طرح ساتھ نہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دوسرا بڑا قتل عام ہوگا، اور دوسرا بڑا قتل عام پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایران سے دوستی کی وجہ سے، پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اور اسرائیل سے جو نفرت ہے ہر پاکستانی کی اسرائیل سے جو نفرت ہے، اس کی وجہ سے ایران کی جو کمزوریاں ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جاتا، اور یہی کہا جاتا کہ ایران کے عوام کی اکثریت حکومت کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خامنائی صاحب کی جب موت ہوئی تو اتنی بڑی خبر سننے کے بعد تہران میں جو مجمع اکٹھا ہوا وہ 25,000 سے زیادہ کا نہیں تھا، 25,000 سے زیادہ کا مجمع نہیں تھا، اور اس میں بھی پاسداران تھے، حکومتی شخصیات تھی، حکومتی پارٹی کے لوگ تھے۔ حکومتی پارٹی سے مراد یہ جو کلرجی ہے وہاں مدرسوں کی، تو وہ ایک قسم کی حکومتی پارٹی ہے جو مجلس رہبر کے تحت براہ راست کام کرتی ہے، اور انہی کی ایک شاخ پاسداران انقلاب ہے۔ تو یہ لوگ تھے۔ چلیے اگر 25,000 نہ سی تو 30,000 لوگ ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں تھے، جبکہ اپوزیشن کے مظاہروں میں جو تہران میں ہوتے رہے ان میں سے ایک مظاہرہ 10 لاکھ کا تھا، 1 ملین کا۔ ویسے وہاں مظاہرے بے شمار ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، مثلا کئی دن ایسے بھی گزرے جب مظاہرین کی تعداد 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، اور ایسے بھی مظاہرے ہوئے جن میں 50-50 ہزار لوگ تھے۔ تو ایران کی شکل تو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ خوش فہمی میں رہیں کہ نہیں یہ آپ کوئی خدا کی طرف سے مدد آئے گی، تو بھائی ہسٹری میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، خدا کی مدد پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ خدا کی مدد نہیں ہوتی۔ پاکستان نے صحیح جنگ لڑی، انڈیا کو بھگا دیا، غلط جنگ لڑی، انڈیا سے ہار گیا۔ پاکستان تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تھا۔ تو جنگیں معجزوں کے تحت نہیں لڑی جاتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ پر یہ یہودی یہ حملہ آور ہونے والے ہیں کفار، اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں، تو انہوں نے وہاں خندق کھودی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کیوں خندق کھودی؟ اگر ہر وقت معجزے ہی ہوتے تو پھر خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، کفار آتے، معجزہ ہوتا، ان کو مار پڑ جاتی۔ جنگیں اپنی طاقت اور حکمت کے تحت لڑی جاتی ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس اسٹریٹجی ہوگی، جو زیادہ ہوشیار ہوگا، جو زیادہ چلاکی دکھائے گا، جو زیادہ پھرتی دکھائے گا، جو زیادہ اچھی چالیں چلے گا، ہوا جس کے موافق ہوگی وہ جیت جائے گا، باقی ہار جائیں گے۔ تو یہ خوش فہمیاں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتی رہی ہیں ماضی میں۔ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کا لشکر قتل عام کر رہا تھا ترکی میں، ایران میں، شام میں، عراق میں، تو ہمارے علماء نے وہاں ختم خواجگان کرایا تھا کہ یہ ختم کرائیں گے، اور چنگیزیوں اور یہ جو منگولوں کا لشکر ہے ان میں وبا پھیل جائے گی اور وہ مارے جائیں گے۔ وہ آئے، فتح کیا، اور جو ختم خواجگان دلا رہے تھے ان سب کو بھی مار ڈالا۔ تو کمزوریاں تو ہیں، لیکن اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جو حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کے بعد بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہوگا، اور یہ پوری ہسٹری میں اسرائیل کی، پوری عرب ملکوں کی، مڈل ایسٹ کی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہونے والا ہے کہ اسرائیل کمزور ترین پوزیشن میں چلا جائے گا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کا کیا حشر کیا۔ اسرائیل کا خیال تھا، امریکہ کا خیال تھا، دفاعی مبصرین کا خیال تھا کہ ایران جو میزائل داغے گا ان کا صرف 10% حصہ جو ہے وہ ہٹ کرے گا، باقی 90% رستے میں گرا دیے جائیں گے۔ لیکن ہوا اس کے الٹ یہ ہوا کہ اگر ایران نے 50 میزائل داغے ہیں تو ان میں سے 25 میزائل نشانے پر جا کر لگے ہیں، 25 گرا دیے گئے، یعنی 10% نہیں 50% لگے ہیں، ہٹ ہوئے ہیں، اور 90% ضائع نہیں ہوئے، 50% ضائع ہوئے ہیں۔ اگر ایران نے 100 ڈرون بھیجا ہے
تو ان میں سے 40-50 یا 30-40 ڈرون جا کر انہوں نے ہٹ کیا ہے اور باقی گرے ہیں. اور یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے اور جو ان کا ایک اور وہ پتہ نہیں کون سا ہیمر ہے، 3-4 سسٹم ہیں. سب سے بڑا تو آئرن ڈوم ہی ہے، اس کے علاوہ 2-3 سسٹم اور بھی ہیں. تو وہ سسٹم اتنے کارگر نہیں ثابت ہوئے جتنا کہ پوری دنیا کو یقین تھا، اور اسرائیل کو یقین تھا اور امریکہ کو یقین تھا کہ یہ اتنے کارگر ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کا طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم بھی اپنے پہلی آزمائش میں ناکام ہو گیا. پہلی آزمائش سے مراد ہے کہ اس سے پہلے جو ایران نے حملہ کیا تھا وہ تو ایک علامتی نوعیت کا حملہ تھا. ایک ہی مرتبہ ایران نے بہت سارے ڈرون بھیج دیے اور وہ کچھ عراق میں گرا لیے گئے، کچھ اردن میں گرا لیے گئے، کچھ امریکی جہازوں نے گرا دیے، کچھ اسرائیل نے گرا دیے، لیکن وہ ایک یلغار تھی. اب جو پے در پے دن میں 3-4 مرتبہ، اب کل کا حال دیکھیے، کل یروشلم میں اور شمالی اسرائیل میں 30 مرتبہ سائرن بجے. 30 مرتبہ سائرن بجنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی سائرن بجتا ہے پوری آبادی شیلٹرز میں گھس جاتی ہے. 30 سائرن 24 گھنٹے میں، گویا کہ ابھی گھسے ہیں اور پھر واپس نکلے، اور نکلتے ہی دوبارہ سائرن بج گیا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد سائرن بج گیا، پونے گھنٹے کے بعد سائرن بج گیا ہے. تو شمالی اسرائیل میں کم از کم، اور اسرائیل ہے ہی شمالی اسرائیل کا نام، جنوبی اسرائیل میں تو چند لاکھ آبادی بھی نہیں ہے، 2-3 لاکھ آبادی ہے پورے علاقے کی. وہ صحرا ہے، نجف کا صحرا جسے نقب کا صحرا بھی کہتے ہیں، وہاں بس صحرا ہے اور کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، کوئی 2-3 شہر بھی ہیں. لیکن سارا 95% یا 90% اسرائیل جو ہے وہ شمالی اسرائیل میں آباد ہے. اور یہ شمالی اسرائیل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں کہ وہاں سائرن بجتا ہے اور ساری کی ساری آبادی شیلٹر میں گھس جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو 10-11 دن سے روزانہ دن میں 50 مرتبہ 30 مرتبہ شیلٹر میں گھسنے اور باہر نکلنے کی پریڈ کرتے ہیں. وہاں کیا بزنس کا دھندا رہ گیا ہوگا، وہاں کیا صورتحال. اور اسرائیل بہت چھوٹی آبادی کا ملک ہے، 90 لاکھ پورے ملک کی آبادی ہے، جن میں 15 لاکھ عرب مسلمان ہیں. فلسطینی غزہ والے نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مغربی کنارے کی بات نہیں کر رہا. اسرائیل جو پراپر اسرائیل ہے، جسے میں نے ابھی کہا کہ اصل اسرائیل شمالی اسرائیل ہے، تو شمالی اسرائیل میں 15 لاکھ عرب مسلمان ہیں اور کچھ عرب عیسائی بھی ہیں. اور گویا کہ یہ 90 میں سے اگر 15 نکال دیں تو 75 لاکھ یہودی ہیں. 75 لاکھ یہودیوں میں سے جب حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے تو پہلے 6 دنوں میں 32-33 ہزار یہودی اسرائیل چھوڑ کر چلے گئے. وہ اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ 1973 کی جنگ کے بعد اسرائیل کو کسی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور 73 یعنی 27 سال وہ اور یہ 27 سال 26 سال یہ لگا لیں تو 53-54 سال، یعنی اس وقت جو بچہ 10 سال کا تھا آج وہ 63 سال کا ہے، 64 سال کا ہے. تو اسرائیل کی جو اکثریت ہے 95% لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ 95% آبادی ایسی ہے جس نے جنگ کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ امن اور سکون اور خوشحالی کی دنیا دیکھی ہے. تو اب ان پر جب یہ میزائل گرنے شروع ہوئے ہیں تو انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ وطن چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ حماس کے ساتھ جنگ میں بھاگ گئے تھے اور یہ 33-34 ہزار 10 دنوں میں بھاگ گئے ہیں. اگر یہ 4 ہفتے جنگ اور رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1.5 لاکھ اسرائیلی اور نکل جائیں گے. اور یہ تہران سے بھی چھوٹا ملک ہے، تہران شہر سے بھی چھوٹا اسرائیل ہے، اور وہاں اگر لاکھوں کے حساب سے لوگ جائیں گے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے، اسرائیل میں کتنی بلڈنگیں گری ہیں. صرف تل ابیب میں کئی 100 بلڈنگیں گر چکی ہیں، اور ان میں ہائی رائز بلڈنگیں ہیں، اسکائی اسکریپر جن کو کہتے ہیں، بہت ہی ملٹی سٹوری اونچی بلڈنگز وہ گری ہیں. اور ان کی تعمیر نو کے لیے بہت پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے امریکہ سے آ جائے گا، لیکن امریکہ سے کتنا پیسہ آئے گا. اب جو چیز ثابت ہوتی ہے، جس پر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے، اگر اعداد و شمار کے حوالے دیے جائیں، ریفرنس دیے جائیں، وہ ثابت کی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل سپر پاور تو ہے، لیکن یہ سپر پاور تبھی تک ہے جب تک اس پر امریکہ کا سایہ ہے، امریکہ کی چھتری اسے میسر ہے. کیونکہ حماس کی جنگ میں اس کا اسلحہ خانہ 3 مرتبہ خالی ہوا، 3 مرتبہ، اور امریکہ نے سپلائی ٹوٹنے نہیں دی، اس کو نہتہ ہونے نہیں دیا. اب اس جنگ میں بھی ان کے پاس جو تھی
یہ جو وہ انٹرسیپٹر تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن ختم نہیں ہوئے کیونکہ امریکہ نے پہلے سے ان کو بھجوانے شروع کر دیے، اور اب امریکہ میں تو سسٹم ایسا ہے کہ وہ آج تیاری کا آرڈر دیتے ہیں تو 3-4 دنوں میں وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، تو ان کے پاس سپلائی موجود ہے، کوئی انٹرسیپٹر کی کمی نہیں ہے، بالکل بدستور موجود ہے، اور مزید آ رہے ہیں، لیکن امریکہ سے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر امریکہ ایک مرتبہ ہٹ جائے تو اسرائیل کو ڈھا دینا عرب ملکوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ترکی پاکستان کو چھوڑیے، یہ جو عرب ملک ہے، مصر، سعودی عرب، یہ اسرائیل کو گرا سکتے ہیں، اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں، اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، صرف یہ امریکہ کے بل پر ہے۔ اور امریکہ کی بات میں بتانے والا ہوں جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے جب بھی جنگیں کی، امریکی عوام کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کے خلاف ہوا، لیکن 2 باتیں پہلی بار ہوئی، 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عوام کی اکثریت اسرائیل کے خلاف ہوئی، اس سے پہلے عوام کی اکثریت خلاف نہیں ہوتی تھی۔ مثلا 30% لوگ اسرائیل کے خلاف ہو گئے، 30% اسرائیل کے حق میں ہو گئے، اور 30% نے کہا کہ ہم اپنی کوئی رائے نہیں دیتے، یعنی غیر جانبدار یا غیر متعلق رہے۔ اور یہ لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 50% سے زیادہ، 60% کے لگ بھگ امریکی شہریوں نے اسرائیل سے اپنی نفرت ظاہر کی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جہاں ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ امریکی عوام کی اکثریت اسرائیل کے خلاف ہوگی، اور پوری دنیا کی رائے عامہ کی اکثریت اس وقت اسرائیل کے خلاف ہو، چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حماس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لبنان کا مسئلہ ہو۔ لیکن یہ بھی چھوٹی بات ہے، بڑی بات جو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، امریکی مقتدر حلقوں کے اندر، ان تمام اداروں اور طبقات اور سوسائٹی کی جو لیئرز ہیں، جو دراصل حکمران طبقات کہلاتی ہیں، جو رول کرتی ہیں، جن میں ایلیٹ شامل ہوتا ہے، جن میں اپر مڈل کلاس شامل ہوتی ہے، جن میں مڈل کلاس شامل ہوتی ہے، جن میں بیوروکریسی شامل ہوتی ہے، جن میں پالیسی ساز حلقے، فورم اور تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ ان طبقات کی اکثریت اسرائیل کے خلاف ہوگی۔ اور وہاں امریکہ میں یہ طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم کب تک اپنا خون پلاتے رہیں گے، یہ بات اس سے پہلے نہیں، آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے۔ تو اسرائیل کی جو زندگی کی ڈوری ہے وہ اب پتلی سے پتلی ہوتی جائے گی۔ تو میں خیر یہ دعویٰ تو بالکل نہیں کروں گا، اور نہ ہی کرنا چاہیے کہ اسرائیل بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایمانداری سے میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک کمزور اسرائیل ہمارے سامنے ہوگا، اور اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی۔ ایران کے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو کر لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی طاقت کم ہوتی جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یکسر کایا کلپ ہوگی کسی ایک خاص واقعے کے بعد۔ تو وہ تاریخ کا موضوع ہے، اس کے اگر حوالے دیں گے تو پھر پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔